تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے چیکو اور صابن۔ چیکو بہت ہی گندا بچہ تھا، نہانے سے بہت ڈرتا اور کئی دن بنا نہائے رہتا۔ وہ سارا دن باہر کھیلتا، مٹی میں خوب ہاتھ گندے کرتا اور گھر آتے ہی کھانے کی میز پر بیٹھ جاتا۔ تو دادی جان سخت خفا ہوتی اور ڈانٹ کر کہتی، چیکو بیٹا، پہلے ہاتھ دھو کر آؤ، پھر کھانا ملے گا۔ دادی جان اس کے سامنے سے کھانے کے برتن ہٹا دیا کرتی۔ اب مجبوری کی حالت میں چیکو واش روم جاتا ضرور، مگر بنا صابن کے ہاتھ دھو کر جلدی سے واپس بھاگ آتا۔ اگر جو کبھی صابن استعمال کرتا تو اپنے ہاتھوں کا سارا میل کچیل صابن پر لگا کر اسے خوب گندا کر کے باہر بھاگ جاتا۔ اسے احساس ہی نہ تھا کہ وہ گندے ہاتھوں سے کھانے کے ساتھ کتنے جراثیم کھا رہا ہے، جو اس کے پیٹ میں جا کر خوب موج مستی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر اس کا پیٹ خراب رہتا ہے۔ اس دن بھی وہ باہر سے آیا، ہاتھوں پر خوب ساری مٹی لگی ہوئی تھی۔ اب دادی جان کے ڈر سے وہ باتھ روم تو گیا، جیسے ہی اپنے گندے ہاتھ صابن کی جانب بڑھائے، اسے قریب سے ایک باریک آواز سنائی دی، ارے رکو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ چیکو نے حیرت سے یہاں وہاں دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا، یہ آواز کس کی ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف، میں یہاں ہوں۔ آواز دوبارہ سنائی دی۔ تب چیکو نے دیکھا سامنے رکھا گلابی صابن اسے غصے سے گھور رہا ہے، جسے دیکھ کر چیکو حیران رہ گیا۔ تم بہت گندے بچے ہو، سمجھو جراثیم کی چلتی پھرتی دکان ہو۔ غصے سے یہ سب کہتے ہوئے صابن نے ایک چھوٹا سا شیشہ چیکو کے سامنے کیا اور خفگی سے بولا، اس شیشے میں اپنے ہاتھ دیکھو۔ چیکو نے شیشے میں دیکھا، اس کے ہاتھوں پر عجیب و غریب مخلوق اپنے بڑے بڑے دانت کھولے ناچ رہی تھی۔ گندے بچے، یہ جراثیم تمہارے پیٹ میں جانے کے لیے مچل رہے ہیں۔ صابن کی ڈانٹ سنتے ہی چیکو نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھوں پر ناچتے جراثیم غصے سے اسے گھورتے ہوئے چلا رہے تھے، تم اس صابن کی باتیں کیوں سن رہے ہو؟ جلدی سے یہاں سے باہر نکلو، ہمیں بھوک لگی ہے۔ دوسری جانب صابن کہہ رہا تھا، اپنے ہاتھ نلکے کے نیچے کرو جلدی، تم اپنے گھر والوں کو بیمار کر رہے ہو۔ خبردار، ہاتھ مت دھونا، جراثیم غصے سے چلائے۔ اسی دم چیکو نے دیکھا کہ صابن نے غصے میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر نلکے کے نیچے کیے اور ان پر پانی کی دھار کھول دی، جس سے اس کے ہاتھوں پر لگی مٹی بہنے لگی۔ جراثیم چلانے لگے، ان کے رونے دھونے کی آوازیں چیکو کو ڈرانے لگیں۔ ارے بس کرو، کیوں ہمیں مار رہے ہو؟ ساری مٹی بہہ گئی۔ جراثیم ابھی بھی اس کے ہاتھوں پر ادموئی حالت میں موجود تھے۔ جب صابن نے اس کے ہاتھ رگڑنے شروع کیے تو چلاتے ہوئے جراثیموں کی آوازیں کم ہونے لگیں۔ چیکو نے دیکھا کہ سارے جراثیم صابن کے رگڑنے سے صابن کی جاگ کے ساتھ ساتھ پانی میں بہتے جا رہے تھے۔ اب ان کی آوازیں بند ہو چکی تھیں، وہ مر گئے تھے۔ چیکو کے ہاتھ صاف ستھرے چمکدار ہو گئے۔ اپنے ہاتھ دیکھ کر وہ خود بھی حیران تھا اور مارے تھکے ہانپتا کانپتا صابن خاموشی سے نڈھال پڑا تھا، لیکن آج وہ صاف ستھرا تھا کیونکہ چیکو نے اسے گندا نہ کیا تھا۔ پہلے مٹی صاف کی، پھر صابن کو ہاتھ لگایا۔ صابن خوش تھا کہ اس نے سارے جراثیم مار دیے۔ اپنے صاف ستھرے ہاتھ دیکھ کر چیکو سوچ رہا تھا کہ اب کبھی ان جراثیم کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا۔ اپنے دل میں صاف ستھرا رہنے کا عہد کرتا ہوا چیکو باتھ روم سے نکلا، لیکن وہ صابن کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولا، جس کی وجہ سے وہ ان گندے جراثیموں سے نجات حاصل کر سکا۔ تو پیارے دوستو،
कैसी लगा आपको हमारी कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी कहानी को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।